اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احادیث سے ہمیں یہ معیار معلوم ہو گیا کہ جو حکم قرآن اور حدیث کے موافق ہو، مطابق ہو، وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے، اور جو حکم قرآن اور حدیث کے مخالف ہو اور منافی ہو وہ شیطان کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا شیطان کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے، خواہ ہمارا نفس ہمیں ایسا حکم دے یا کوئی اور شخص ہمیں ایسا حکم دے۔ مثلا ہمارا جی چاہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور اس وقت میں کاروبار کریں، یا ہمارا کوئی دوست ہم کو شراب پینے، جوا کھیلنے یا کسی اور برے کام کی دعوت دے اور اس پر اصرار کرے، تو یہ شیطان کا حکم ہے، جو کبھی ہماری خواہش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ہمارے کسی دوست اور کسی تعلق والے کے مشورے اور اس کی ترغیب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور ایسے احکام پر عمل کرنا در حقیقت شیطان کی اطاعت ہے اور اس کی عبادت ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت اور عبادت سے منع فرمایا ہے۔ پھر شیطان کی اطاعت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ انسان برے کام کو دل سے برا جانتا ہے، لیکن شامت نفس سے، غلبہ شہوت سے یا غلبہ غضب سے وہ برا کام کر بیٹھتا ہے۔ مثلا رقم کی وقتی ضرورت ہے تو چوری کر لیتا ہے، لیکن دل سے اس کو برا سمجھتا ہے، یا کوئی شخص دوستوں کے کہنے میں آ کر شراب پی لیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا خواہش نفس کے غلبے سے بدکاری کر لیتا ہے، لیکن دل سے ان سب کاموں کو برا جانتا ہے۔ اس قسم کی برائیوں میں صرف اس کے اعضائے ظاہرہ ملوث ہوتے ہیں اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور اس کا دل ان گناہوں سے پاک صاف اور بے غبار ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے گناہوں میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس پر جو مصائب آتے ہیں اور بیماریاں طاری ہوتی ہیں ان سے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں یہ احادیث ہیں۔ پھر شیطان کی اطاعت کی دو قسمیں ہو گئی۔ ایک تو دل سے برا جان رہے ہو آپ اس کام کو، پھر شہوت کی وجہ سے یا کسی کے مشورے کی وجہ سے یا اپنی خواہش کی وجہ سے گناہ کر لیا ہے، پر بعد میں دل میں شرمندگی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ دل سے آپ اس کام کو برا جان رہی نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ شراب پینا، یہ زنا کرنا، یہ چوری کرنا، یہ سود لینا کوئی گناہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ خطرناک قسم جس میں آپ چیز کو حرام نہیں سمجھ رہے اور یہ کفر ہے، یعنی آپ حرام کو حلال مان لیں تو یہ کفر ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے، خواہ اس کے پیر میں کانٹا چبھے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس سے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ ہو یا کمزوری ہو یا بیماری ہو یا فکر ہو یا پریشانی ہو یا تکلیف ہو یا غم ہو، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اسے چبھا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب تھوڑی سی بھی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اللہ کا اتنا احسان ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی، غم پہنچا، تو اللہ نے اس سے آپ کے گناہ معاف کرنا شروع کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خیر کا ارادہ کرے، ابھی آپ خیر کا ارادہ کریں تو اس کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہوئی کہ اللہ جب تکلیف پہنچاتا ہے تو در حقیقت اس میں فائدہ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ ہے اللہ کا خیر کا ارادہ کہ تکلیف دے کر گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو شدید درد میں نہیں دیکھا. سب سے زیادہ تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی. سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ تکلیف حضور کو پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو شدید درد میں نہیں دیکھا. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری میں گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری میں گیا، یعنی حضور بیمار تھے. اس وقت آپ کو بہت تیز بخار تھا. میں نے کہا آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور بے شک آپ کو اس سے دوہرا اجر ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح ساکت کر دیتا ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. تکلیف پہنچی آپ کو، آپ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، کوئی اور چیز ہوگی، کوئی اور تکلیف ہوگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، پریشانی ہوئی، بے چینی ہوئی، تو یہ تکلیف بھی گناہوں کو دور کر رہی ہے. اور کیسے کر رہی ہے کہ جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں خزاں میں درخت سے، ویسے گناہ جھڑ رہے ہیں. ان احادیث کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اعضاء ظاہرہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں اور اس کا دل اور ضمیر اس گناہ پر ملامت کرتا ہو تو اس کا نفس لوامہ ہے، تو وہ اس کا نفس لوامہ ہے. آپ دل سے مطمئن نہیں ہیں، غلطی سے ہو گیا گناہ اور شیطان کی اطاعت ہو رہی، غلطی سے ہو گیا. دو قسمیں ہوگی نا شیطان کی اطاعت کی، گناہ کہ آپ شیطان کی اطاعت کی دو قسمیں ہوگی. ایک غلطی سے ہو گیا، شیطان کی اطاعت ہوئی ہے پر دل مطمئن نہیں ہے، ضمیر ملامت کر رہا ہے. اگر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، یہی تو ہے نفس لوامہ کہ آپ دل سے شرمندہ ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، توبہ مانگ رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، یہ نفس لوامہ ہے. اگر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے گناہوں پر تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر نفس لوامہ موجود ہے، ملامت کرنے والا نفس، یہ اچھا نفس ہے. اور اگر ضمیر ملامت نہیں کر رہا اور دل سے بھی آپ گناہ پر راضی ہیں تو بہت کباڑا ہو چکا ہے. یہ ہے نفس امارہ جو آپ کے اندر موجود ہے. پہلے نفس امارہ ہوتا ہے، اس کی سٹیج جب بہتر ہوتی ہے تو وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر جب بہتر ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے. ان احادیث کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں جس شخص کے اعضاء ظاہرہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں اور اس کا دل اور ضمیر اس کو اس گناہ پر ملامت کرتا ہے تو اس کا نفس لوامہ ہے. اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ اس پر جو مصائب اور آلام آئیں گے اور جو بیماریاں آئیں گی ان سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور جس شخص کا دل کسی برے کام یا گناہ کرنے کے بعد خوش ہو اور وہ اس کا اظہار اور اس پر اظہار مسرت اور فخر کرے، یہ اس کا نفس امارہ ہے. زنا کیا لوگوں کو بتاتا میں تو زنا کرتا ہوں، شراب پی لوگوں کو بتا رہا میں شراب پیتا ہوں، سود لیا بتاتا سود لیتا ہوں، کوئی دل میں پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ان کو جائز سمجھنا شروع کر دیا. یہ نفس امارہ کے کام. اس کے گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور توبہ کرے اور اپنے رب سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر معافی مانگے. اللہ تعالی ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے آئندہ کی زندگی کو گناہوں سے محفوظ اور معمون رکھے. آمین. اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. آمین. ان احادیث کا ذکر جن سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بھی اللہ کا مطلوب ہے. قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت میں شیطان کی عبادت اور اس کی اطاعت سے منع فرمایا، اور بندہ جس قدر بھی گناہ کرتا ہے وہ تمام گناہ شیطان کی اطاعت اور اتباع کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں. اسے واضح ہوا کہ گناہوں سے اجتناب کرنا لازم ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے روکیں اور ڈرائیں. اس پر یہ خلجان ہوتا ہے کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کرنا بھی مطلوب ہوتا ہے، اور وہ احادیث یہ ہیں. میں ان کی تشریح شاید نہ کر پاؤں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ پر جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا میں نے تم سے ایک ایسی حدیث چھپائی تھی
جس میں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسی مخلوق کو پیدا کر دے گا جو گناہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ صحیح مسلم۔ اب اس حدیث کو ایسے پڑھ کے لگتا ہے کہ گناہ کرنا لازم ہو گیا ہے۔ بہرحال ان احادیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو توبہ کرنا پسند ہے، یہ نہیں ہے ان کا معنی کہ اللہ کو گناہ کرنا پسند ہے اور گناہ مطلوب ہے۔ ان احادیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی سے گناہ ہو گیا تو آپ اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یہ توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو ان حدیث کا ظاہر مفہوم سے ایسا لگتا ہے جیسے گناہ مطلوب ہے، گناہ نہیں مطلوب۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے گناہ نہ ہوں جن کو اللہ تمہارے لیے بخش دے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جن کے گناہ ہوں گے اور اللہ ان کو بخش دے گا۔ مطلب تمہارے گناہ نہیں ہوں گے تو تمہیں ختم کر کے ایک نئی قوم لے آئے گا۔ پھر تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیک لوگوں سے چڑا ہوا ہے اللہ، بظاہر ایسا لگ رہا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ پھر وہی بات توبہ کی آ رہی ہے کہ گناہ کرو گے، شرمندگی ہوگی، توبہ کرو گے، توبہ کرنا اس کو پسند ہے۔ تو فرمایا اگر تم لوگوں کے گناہ نہ ہوں جن کو اللہ تمہارے لیے بخش دے تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن کے گناہ ہوں گے اور اللہ ان کو بخش دے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے استغفار کرے گی تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ ان ساری احادیث سے یہی لگ رہا ہے کہ گناہ کرنا مطلوب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گناہ کے بعد شرمندہ ہونا اور توبہ کرنا مطلوب ہے۔ شارحین حدیث کی طرف سے احادیث مذکورہ کی توجیہ۔ قاضی ریاض بن موسیٰ مالکی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور اس کے بے حد کرم کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو ایوب نے اپنی زندگی میں اس حدیث کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ اس کے ظاہر پر اعتقاد کر لیں گے، یقین کر لیں گے، ظاہر معنی پر کر لیں گے اور ان پر بخشش کی امیدیں غالب ہو جائیں گی اور وہ نیک عمل کرنے کو ترک کر دیں گے اور گناہوں پر دلیر ہو جائیں گے۔ پھر موت سے پہلے وہ علم کو چھپانے کی وعیدوں سے ڈرے، تو پوری زندگی چھپایا پھر مرتے وقت کیوں بتا دیا؟ ان کو یہ ڈر تھا کہ علم کو چھپانا بھی گناہ ہے، اس لیے بتا رہے ہیں۔ تو پھر موت سے پہلے وہ علم کو چھپانے کی وعیدوں سے ڈرے اور مرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا تاکہ ان پر علم کو چھپانے کی گرفت نہ ہو۔ علاوہ ازاں یہ کہ اب چونکہ ان کی اپنی موت کا وقت آ گیا تھا، اس لیے ان کے دل میں بھی اپنی مغفرت کی شدید خواہش اور آرزو تھی، اس لیے موقع پر مغفرت کے حصول کی تمام میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اسی طرح مقررین خطبہ اور واعظین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ مغفرت کی نوید اور بخشش کی بشارت سے متعلق زیادہ حدیث بیان نہ کیا کریں، یعنی جب بھی آپ بیان کریں تو کوشش کریں ڈرانے والی آیات اور ڈرانے والی احادیث زیادہ سنائیں، خوشخبری والی کم سنائیں۔ یہ لازم ہے کہ وہ مغفرت کی نوید اور بخشش کی بشارت سے متعلق زیادہ احادیث نہ بیان کیا کریں تاکہ عام لوگ ان احادیث پر تکیہ کر کے نیک اعمال کو ترک نہ کر دیں اور گناہوں میں ڈوب نہ جائیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ خطبات اور مواعظ میں گناہوں پر گرفت اور عذاب کی وعیدوں پر مشتمل آیات اور احادیث کو زیادہ بیان کیا کریں، لیکن اس قدر زیادہ نہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید اور مایوس ہو جائیں۔ اور جو شخص کسی قریب المرگ شخص کے پاس جائے جو مرنے والا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کی آیات اور احادیث سنانا مستحب ہے۔ عام لوگوں کو تو ویسے ڈر ہی سنانا چاہیے، پر اگر کوئی مر رہا ہو تو پھر اس کو جا کے نہیں ڈر کی، اس کو خوشخبری کی آیات اور احادیث سنانی۔
ये ना वो मरने से पहले मायूस होकर काफिर हो जाए। ठीक, इसी तरह जिस शख्स पर मर्ज का गलबा हो उसको अल्लाह ताला की मगफरत और उसके इनाम व इकराम की आयात और अहादीस सुनाना मुस्तहिब है, सवाब है, ताकि वो अपने रब से मुलाकात करने की खुशी महसूस करे और उसको ये हुस्न ज़न हो कि उसकी आखिरत अच्छी है। अल्लामा मोहम्मद बिन खलीफा अल वाशतानी अल अबी अल मालकी काजी अयाज की इस इबारत को नकल करने के बाद लिखते हैं कि अबू अल सलमान अल दौरानी पर जब मौत का वक्त आया तो मैंने अल्लाह की रहमत और अफू व करम की अहादीस सुनाई और उनसे कहा गया कि अब तुम बख्शने वाले मेहरबान की बारगाह में हाजिर होने के लिए आगे बढ़ो। तो उन्होंने कहा, तुम यूं नहीं कहते कि उसके पास जाने की तैयारी करो जो सख्त सजा देने वाला है और गुनाह कबीरा पर अजाब देता है और गुनाह सगीरा पर गिरफ्त फरमाता है। ये उनका हाल है जिन पर खौफ खुदा का गलबा है। अल्लामा शरीफुद्दीन हुसैन मोहम्मद बिन अल तबी इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इस हदीस का ये मानी नहीं है कि जो लोग गुनाह में डूबे हुए हों उनको उनके हाल पर बरकरार रखा गया है और उनकी तहसीन की गई है, तारीफ की गई है, क्योंकि अम्बिया अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि वो लोगों को गुनाहों से रोकें, बल्कि इस हदीस का मकसद ये है कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। जब बंदा अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं तो वो उनको माफ़ फरमा देता है। नीज़ इस हदीस से ये मकसूद है कि जिस तरह अल्लाह ताला नेक लोगों को अजर व सवाब देने को पसंद फरमाता है, इसी तरह वो बदकारों से दरगुजर करने को भी पसंद फरमाता है, क्योंकि वो गफूर है, गफ़ार है, हलीम है, तव्वाब है, अफू करने वाला है, और उसने ऐसा नहीं किया कि तमाम बंदों को फरिश्तों की तरह गुनाहों से मासूम बना देता। इंसान है तो गलती तो होगी ना, उससे गुनाह तो होगा। फरिश्ता है जिससे गुनाह नहीं होगा। ये अम्बिया हैं जो मासूम हैं, पर वो अम्बिया मासूम किस मानी में? महफूज के मानी में, यानी गुनाह हो सकता है पर होता नहीं है। अल्लाह ने उनको महफूज कर लिया, हो सकता है, ठीक है ना। बल्कि उसने अपने बंदों में से ऐसे लोग भी पैदा किए हैं जो अपनी तबीयत से गुनाहों की तरफ माइल होने वाले हैं और फितनों में मुब्तला होने वाले हैं। फिर उसने उनको गुनाहों से इज्तनाब करने का मुकल्लफ किया और उनको गुनाहों की सज़ा से डराया और उनको ये बताया कि अगर उनसे गुनाह हो जाए तो वो इस पर तौबा कर लें। आप अपने सवाल टाइप करना शुरू कर दें, मैं तफसीर यहाँ पर रोक दूंगा। सज़ा से डराया और उनको ये बताया कि अगर उनसे गुनाह हो जाए तो वो इस पर तौबा कर लें। अगर वो गुनाहों से बचे तो वो उनको अजर अता फरमाएगा, और अगर उनसे कोई लग़्ज़िश हो गई तो फिर उनके सामने तौबा का रास्ता है। और इस हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये है कि अगर तुम फरिश्तों की जबिल्लत और उनकी फितरत पर होते और तुमसे गुनाहों का सदूर मुमतना होता तो अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा कर देता जिनसे गुनाहों का सदूर हो सकता, क्योंकि वो गफ़ार है और इसका तकाजा यह है कि किसी की मग़फ़िरत की जाए, जैसे उसके रज़ाक होने का तकाजा यह है कि किसी को रिज़्क़ दिया जाए तो उसकी सिफ्त रज़ाक है, और सिफ्त रज़ाक का तकाजा यह है कि कोई राज़िक, रज़ाक का तकाजा यह है कि कोई रिज़्क़ मांगने वाला मांगे उससे रिज़्क़, और सिफ्त गफ़ार का ये तकाजा है कि कोई तौबा करने वाला, गुनाह करने वाला उससे मग़फ़िरत मांगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाकीज़ा रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है, और अल्लाह ताला की इस मोहब्बत का ज़हूर उस वक्त होगा जब तौबा करने वाले हों। हस्ब ज़ैल अहादीस में अल्लामा ताबी की तकरीर की तायीद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने गुनाह का एतराफ़ करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। गुनाह को मान जाए, एतराफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप 10 लोगों को जाके अपना गुनाह बता दें। अपने गुनाह को छुपाना वाजिब है और कभी फ़र्ज भी है, ठीक है। तो आप दूसरों के सामने नहीं एतराफ़ कर सकते। आपने जो गुनाह किया है वो आप दिल से अल्लाह के सामने तौबा कर लें, ये एतराफ़। ये नहीं दूसरों को बताते फिर, खुद मान जाए। मानेंगे उसको गुनाह तभी तो तौबा करेंगे ना। आपने माने नहीं, आपके नज़दीक तो वो गुनाह ही नहीं।
تو فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تھی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے. یعنی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ ہاتھ سے پاک ہے، مطلب رات کو اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے.